نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام سامعین محترم، سننے اور دیکھنے والے میرے انتہائی معزز محترم مسلمان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری نہایت باعفت بعصمت اسلامی ماں و بہنوں اور بیٹیوں، آج 17 رمضان المبارک سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وفات ہے، اور اسی حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی روحانی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان مقدس کے اندر چند الفاظ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے میں یہ چند اشعار ہیں جو مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ملے ہیں اور نہایت ہی میرے دل کو لگے ہیں، اور ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، یقیناً اس کے مصداق بہت اچھے اشعار ہیں۔ تو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں انہی اشعار کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اشعار ہیں: نطق حق با خدا حضرت عائشہ، داستان وفا حضرت عائشہ، وہ رہی ہیں فقاہت کا باب جلی، وہ رہی ہیں فقاہت کا باب جلی، اہل دل کو پتہ حضرت عائشہ، عرش سے جن کو آتا رہا بارہا، عرش سے جن کو آتا رہا بارہا، ہاں سلام خدا حضرت عائشہ۔ اس کا ایک پس منظر ہے شعر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل ہیں اور آپ کے اوپر سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی مکرر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ یہ جبرائیل آپ کے اوپر سلام پیش کرتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور یہ بھی روایت ہے بخاری شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، جب میرا آپ سے نکاح نہیں ہوا تھا تو جبرائیل علیہ السلام سرخ ریشم کے ایک کپڑے کے اندر ایک تصویر لپیٹے ہوئے لے کے آئے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ خاتون آپ کی زوجہ بنیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ ریشم کا کپڑا کھولا اور اس کے اندر دیکھا، فیضا ہی ان تھے۔ سید عائشہ سے فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی تصویر تھی۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، عرش سے جن کو آتا رہا بارہا، ہاں سلام خدا حضرت عائشہ، جن کو آقا حمیرہ کہیں پیار سے، جن کو آقا حمیرہ کہیں پیار سے، پیار کی انتہا حضرت عائشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پیار سے کبھی حمیرہ فرمایا کرتے تھے اور کبھی عائش فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ پیار کی علامت تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ۔ بنت صدیق تھی حرم آقا بنی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حرم ہے۔ بنت صدیق تھی حرم آقا بنی، کس قدر باصفا حضرت عائشہ، کیوں نہ ہر دم انہیں امی امی کہوں، کیوں نہ ہر دم انہیں امی امی کہوں، حکم رب نے دیا حضرت عائشہ، وازواجہ امہاتہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین، یہ امت میں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، کیوں نہ ہر دم انہیں امی امی کہوں، حکم رب نے دیا حضرت عائشہ۔ کتنی عظمت والی بات ہے سامعین محترم۔ جو ہماری مائیں ہیں دنیا کے اندر، ہماری جسمانی مائیں ہیں، تو ابو نے کہا بیٹا یہ تمہاری ماں ہے، چچا نے کہا بیٹا تمہاری ماں ہے، خالہ نے کہا بیٹا تمہاری ماں ہے، یا بھائی نے کہا چھوٹے بھائی یہ تمہاری ماں ہے، لوگوں نے کہا یہ تمہاری ماں ہے، لیکن قربان ازواج مطہرات کی عظمت کے اوپر کہ ان کے بارے میں اللہ نے خود اپنے قرآن میں فرمایا کہ مومنو یہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو یہ عظمت کی بات ہے، کیوں نہ ہر دم انہیں امی امی کہوں، حکم رب نے دیا حضرت عائشہ۔ اور یہ حلال خون کی علامت ہوتی ہے کہ جہاں پر ماں کی بات آتی ہے
تو جان کی بازی حلالی بیٹا لگا دیتا ہے، لیکن اپنی امی کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہماری ماں ہے، اور ہم ان کا نام عظمت سے، محبت سے، ادب سے، الفت سے، عقیدت سے، احترام سے لیتے ہیں، اور یہ ہماری ایمانی کیفیت ہے۔ کیوں نہ ہر دم انہیں امی امی کہوں، حکم رب نے دیا حضرت عائشہ، نام ان کا ادب سے ہی لیتے رہو، نام ان کا ادب سے ہی لیتے رہو، دین کی ہے بقا حضرت عائشہ۔ دین کی بقا؟ ہاں بالکل۔ آپ علم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث، علوم شرعیہ آپ ایک طرف رکھیں، اور پھر صحابہ اکرام میں آپ کیٹیگری بنائیں، درجات بنا لیں، تو نصف دین گھر سے باہر والا ملے گا اور نصف دین گھر کے اندر والا ملے گا، اور یہ جو نصف دین امت کو گھر کے اندر والا دیا ہے، اس میں سب سے بڑا حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلی بات کرتے ہیں۔ نام ان کا ادب سے ہی لیتے رہو، ماں کا نام ادب سے لیا جاتا ہے۔ جو حلالی ہوتا ہے وہ اپنی ماں کا نام بڑے ادب سے لیتا ہے، اور جو حلالی نہیں ہوتا اس سے تو کوئی گلہ ہوتا بھی نہیں ہے، وہ تو کسی طریقے سے بھی اپنی ماں کا نام لے سکتا ہے۔ ہم الحمدللہ حلالی ہیں، اور سیدہ عائشہ ہماری امی ہے، اور ہم ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، اور احترام کیوں نہ ہو کہ وہ رسول اللہ کی حرم ہے۔ علم کے کوہ بھی ان کے در پر جھکیں، علم کے کوہ بھی ان کے در پر جھکیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث قط، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہمارے سامنے، یعنی صحابہ اکرام کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے سامنے اگر کوئی مسئلہ آتا، اور پھر فسألنا عائشہ، اس مسئلے کے بارے میں جب صحابہ اکرام کے پاس کوئی مسئلے کا حل نہ ہوتا، تو ہم لوگ جا کر کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ہم ان سے سوال کیا کرتے تھے، ماں جی بتائیے نا اس معاملے کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے کچھ سنا ہے؟ الا وجدنا عندها منہ علما۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آیا ہے اور ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا ہے، تو ہم نے ان کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی علم ضرور پایا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ، علم کے کوہ بھی ان کے در پر جھکیں۔ ابو بکر صدیق بھی ان کے دروازے پہ جاتے ہیں علم پوچھنے کے لیے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بڑے بڑے کبار صحابہ، تابعین، اور بڑے بڑے جلیل القدر علماء امت، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتے تھے اور ان سے علم کا سوال پوچھا کرتے تھے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے علم کے بارے میں کوئی سوال کیا ہو اور انہوں نے آگے سے مایوسی ظاہر کی ہو، ایسا کوئی نہیں ہوا۔ یہ ان کی فقاہت اور ان کی وسعت علمی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ درمیان میں ایک بات میں آپ سے کر لیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت عائشہ کا نکاح ہوا تو ان کی عمر بڑی کم تھی، تو جب رخصتی ہو گئی تو رخصتی کے وقت میں ان کے پاس گھر میں چھوٹی چھوٹی گڑیا یا کھیل کھلونے ایسی چیزیں تھیں، وہ اٹھا کر کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنے ساتھ لے کے چلی گئیں۔ تو ان میں ایک گھوڑا رکھا ہوا تھا اور اس گھوڑے کے پر لگے ہوئے تھے، حدیث میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، عائشہ یہ تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے۔ رسول اللہ مسکرائے اور فرمایا عائشہ گھوڑا اور اس کے پر لگے ہوئے، ایسا تو گھوڑا کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو سیدہ عائشہ نے برجستہ جواب دے دیا، یا رسول اللہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں ہوتے تھے؟ اب ان کی عمر کو دیکھیں، چھوٹی سی عمر ہے، کم سنی ہے۔ ایسے وقت کے اندر ایسی چھوٹی عمر کی لڑکیاں وہ اپنے کھیل کھلونے کے اندر مصروف ہوتی ہیں، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسعت علمی کو آپ دیکھیں، اتنی سی عمر میں وہ دلیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کی مثال دیتی ہے اور فرماتی ہے کہ کیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں ہوتے تھے؟ یہ ایک واضح دلیل ہے
کہ چھوٹی عمر میں بھی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت بڑا علم موجود تھا۔ علم کے کو بھی ان کے در پر جھکیں، مرکز علم واہ حضرت عائشہ، عزم حسان ہے تیری ناموس پر، جاں کرے گا فدا حضرت عائشہ۔ سامعین محترم، یہ چند ایک اشعار تھے، مجھے ملے، بڑے اچھے لگے اور خوبصورت لگے، اس وجہ سے میں نے وہ اشعار اٹھا کر کے آپ کے سامنے اس کی چھوٹی سی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ناظرین اکرام، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک لاڈلی بیوی کہی ہے، محبوبہ بیوی کہی ہے۔ باقی ازواج مطہرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ہی تھیں۔ جب کوئی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آتی ہے تو یقیناً وہ عظمتوں کی انتہا پہ ہوتی ہیں، یقیناً وہ رفتوں کی بلندی پر ہوتی ہیں، یقیناً وہ اوج ثریا تک پہنچتی ہیں، یقیناً ان کے مقام کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یقیناً جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمتوں کی انتہا پر ہیں تو ان سے منسوب ہر چیز عظمتوں کی انتہا پر ہوتی ہے، تو اس انسان کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ جس انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہوا ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ کیا عجیب نسبت ہے، اللہ کی قسم۔ یہ خود صدیقہ کائنات ہیں اور ان کے ابو صدیق کائنات ہیں، یہ خود رفیق نبوت ہیں اور ان کے ابا رفیق نبوت ہے۔ عظمتوں کی یہ ایک داستان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح عظمتوں کے مالک ہیں تو ان کا پورا گھرانہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر عظمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح 10 نبوی میں ہوا تھا، جس سال ابو طالب کی وفات ہوئی تھی اور جس سال سیدہ ام المؤمنین خاتون اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، جس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کہا تھا، عام الحزن یعنی غم کا سال۔ تو اسی سال 10 نبوی میں یعنی اعلان نبوت کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی منشا کے مطابق نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ اللہ کی منشا کے مطابق ہوا تھا، یہ اللہ کی منشا تھی۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے پاس تصویر ہے، ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے کہ یہ خاتون آپ کی بیوی بنیں گی۔ سیدہ عائشہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں نے تصویر کو کھول کے دیکھا فیضا ہی انت، عائشہ وہ تمہاری تصویر تھی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح جو کیا تھا یہ کسی گھرانے کے کہنے پر، قریبی لوگوں کے کہنے پر، رشتہ داروں کے کہنے پر یا اپنے دل کی منشا پر نہیں ہوا تھا، یہ اللہ کی منشا پر ہوا تھا۔ 10 نبوی میں نکاح ہوا اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ کو منور فرما گئے، مقدس فرما گئے، یثرب کی وہ وبائیں ختم ہو گئیں اور مدینہ شہر امان بن گیا، خوشحالیوں کا شہر بنا اور نور اور رونقوں اور خوبصورتیوں کا شہر بنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی سال میں یعنی 1 ہجری میں شادی فرمائی۔ 1 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سال ہے اور 10 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال کا یہ ایک لمبا اور طویل عرصہ گزارا ہوا ہے۔ سامعین محترم، آپ کو سن کے یقیناً بڑی حیرت ہوگی کہ آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جب کسی بچی کا نکاح کرایا جاتا ہے، کسی بچی کی رخصتی کرائی جاتی ہے تو اس کے لیے جہیز کے سامان، یہ ایک ایسی لعنت آج کل کے معاشرے کے اندر بنی ہوئی ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ایک ایسی
لعنت ہے، یہ ایک ایسا مقابلہ ہے، یہ ایک ایسا ریس ہے کہ اسی وجہ سے کئی نوجوان لڑکیاں اپنے باپ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے بالوں کے اندر سفیدی چمک آئی ہے، لیکن ان کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ غریب باپ کے گھر میں پلی ہوئی لڑکیاں ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا باپ جہیز میں ہمیں کچھ نہیں دے گا، ان کا پتہ ہے کہ اگر یہ لڑکی آئے گی تو وہ اپنے باپ کے گھر سے کچھ لے کے نہیں آئے گی، اس کے باپ کے گھر سے سامان نہیں آئے گا، جہیز نہیں آئے گا، فریج نہیں آئیں گے، فریزر نہیں آئیں گے، گاڑیاں نہیں آئیں گی، کاریں نہیں آئیں گی، اور اسی طرح فرنیچر بڑا بڑا نہیں آئے گا، اس لیے میرا گھر تو خالی رہے گا، میرے گھر کی رونق نہیں بنے گی۔ تو اپنے گھر کی رونق بنانے کے لیے اس انسان کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ کسی کو یہ خیال نہیں ہے، اور وہ باپ بوڑھا باپ ہے بیچارہ، وہ اپنی بچیوں کے پیٹ پالنے کے لیے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، یا لاکھوں روپے کا اخراجات اٹھا کر کے اس کے لیے جہیز کا سامان جمع کرے گا۔ یہ ایک لعنت ہے، یقیناً یہ ایک لعنت ہے۔ آپ اٹھائیں، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس طرح ہوئی تھی؟ کون عظمتوں کی انتہا کس پہ ہوگی حضرت عائشہ کے بعد؟ حضرت عائشہ سے عظمتوں میں کون بلند ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظمتوں میں کون بلند ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ نہ سیدہ عائشہ کا مقابلہ ہو سکتا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو جب سے بنایا ہوا ہے، جب سے کائنات کی بنیاد لگی ہے، اس دن سے لے کر کے قیامت کی صبح تک یہ جتنا عرصہ گزرے گا، تمام عرصے میں ایسا پیارا جوڑا روئے زمین پر نہیں آئے گا جس طرح پیارا جوڑا اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا بنایا ہوا ہے۔ ایسا پیارا جوڑا کبھی نہیں بنے گا۔ اور ان کی شادی دیکھیے کس طرح ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں گھر کے صحن کے اندر کھیل رہی تھی، ام رومان جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، انہوں نے مجھے پکڑا، کمرے میں لے گئی اور پھر وہاں لے جا کر کے میرا منہ دھویا، میرے کپڑے بدلے اور مجھے سنوارا ستھرا کیا اور میرے بال کنگھی کیے اور میرا ہاتھ پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا۔ یہ ہے سیدہ عائشہ کی شادی۔ مسلمانوں، اس موقع کے حوالے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس گند سے، اس لعنت سے اور اس مصیبت سے خود بھی بچیں، لوگوں کو بھی بچائیں۔ ایک بیچارہ بوڑھا جو دن کو بازار میں ریڑھی لگا کر کے سبزی بیچتا ہے، سبزی بیچنے والا ایک بوڑھا انسان، اس کے گھر میں 2 3 4 5 نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کس کے لیے جہیز کا سامان لائے گا؟ پھر وہ قرض لیتا ہے، قرض لے کر کے جہیز کا سامان جمع کر دیتا ہے، اپنی بچی کو تو خوشی خوشی بھیج دیتا ہے، ظاہر میں تو یہ کرتا ہے کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے جہیز کا سامان جمع کیا، اکٹھا کیا، مجھے بڑی خوشی ہو گئی، تم جا رہی ہو اور خوشی کے ساتھ چلی جاؤ گی۔ ظاہر میں تو یہ ہے، لیکن کوئی اس باپ کے دل کے دکھڑے کو سنے، کوئی شخص اس باپ کے دل پہ گزرنے والے درد کو سمجھے، کتنا شدید درد اس کے دل میں ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تھی، نہایت سادگی کے ساتھ اور نہایت متانت کے ساتھ اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ طے پائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائی۔ اللہ اکبر۔ یہ 10 سال کا عرصہ سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارا، اور جب ان کی عمر 18 سال کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 18 سال کی عمر میں یا 19 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور 18-19 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوگی کی حالت میں آ گئی، بیوہ ہو گئی۔ اور حکم یہ ہے کہ امت کی مائیں ہیں، وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا، اور امت کو حکم یہ ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچی پڑھ رہی ہے جی، بچی پڑھ رہی ہے،
پڑھے گی، پھر اس کے بعد ہم نکاح کریں گے، پھر اس کے بعد ہم شادی کریں گے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ بچی پڑھ رہی ہے، پڑھتے پڑھتے اس کا ایم اے ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ پڑھتے پڑھتے پڑھتے، اور پھر جب پڑھنا اتنا زیادہ پڑھائی لکھائی ہو گئی، پھر اس کے بعد تو لازمی بات ہے اتنا پڑھا لکھا کر کے پھر گھر والے کہیں گے اتنا خرچہ کرا ہے ہم نے، اس کی جاب نہیں لگے گی تو ہمارے اتنے خرچے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر جاب کی فکر میں لگ جاتے ہیں، جاب لگتی ہے، پھر اس کے بعد شادی کی فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو عمر 30-35 سال سے گزر جاتی ہے، اور عورت کی عمر 30-35 سال کے بعد تو اس کو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر دیکھیے، اور ازواج مطہرات کی باقی جو زندگی ہے ان کی زندگی کو پڑھیے، اور بالخصوص خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر گوشہ ہیں، حضرت علی کی حرم ہے، حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی امی ہے، ان کی شادی کو بھی پڑھی ہے نا، ان کی شادی کس طرح ہوئی تھی؟ نہایت سادگی کے ساتھ۔ بہرحال درمیان میں ایک بات تھی آ گئی، تو یہ بھی ایک رسم ہے آج کل کے معاشرے کے اندر، ایک رسم بد کہیے، عورتوں کی عمریں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، 30-35-40 سال تک گزر جاتی ہیں اور لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی۔ بہرحال اس رسم کو توڑنا چاہیے اور اپنی بچیوں کی عمریں محفوظ کرنی چاہیے، تاکہ کم سے کم گناہوں کا موقع ملے، بلکہ نہ ہی ملے۔ گھر میں آپ کو پتہ چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو، نماز کا وقت ہوا جلدی پڑھو، جنازہ تیار ہوا فوراً دفن کرو، اور جب بچی گھر میں جوان ہو جائے تو فوراً شادی کراؤ، ورنہ تو پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ 18-19 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو جاتی ہیں، اور حکم یہ ہے کہ کوئی شخص سیدہ عائشہ سے اب شادی نہیں کر سکتا بشمول دیگر ازواج مطہرات۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا آخر؟ اب یہ عورتیں دیگر جگہوں میں جا کر کے شادی کیوں نہیں کریں گی؟ دیکھیں، اگر، اور ایک بات میں اور بھی کہتا ہوں، پھر اس بات کی طرف آتا ہوں، اللہ رب العزت نے 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کسی اولاد سے نہیں نوازا۔ حضرت عائشہ کا کوئی بچہ، کوئی بچی نہیں ہوئی۔ بعض علماء نے لکھا ہوا ہے کہ ایک ناتمام بچہ ہوا تھا اور اس کا نام عبداللہ تھا، اسی نسبت سے سیدہ عائشہ اپنے ساتھ ام عبداللہ لکھا کرتی تھی، لیکن یہ بات قطعاً غلط ہے، قطعاً غلط ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے، سیدہ عائشہ نے اپنے اس بھانجے کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، پال پوسا کرتی تھی، اور ماں جیسا ان کے ساتھ پیار کرتی تھی اور ماں جیسا سلوک کیا کرتی تھی، اور وہ بھی سیدہ عائشہ کو ماں والا درجہ دیا کرتے تھے، خالہ ہوتی بھی ماں کی طرح ہے۔ تو انہی کی نسبت سے، انہی کے نام کی نسبت سے سیدہ عائشہ نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی ہوئی تھی، ام عبداللہ۔ تو یہ بات غلط ہے، ان کا کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو کوئی بچہ بھی نہیں دیا، اور شادی کے بعد دوسری جگہ، وفات نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری جگہ شادی کی اجازت بھی نہیں دی۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف۔ یہاں پر ایک بات تو ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جب نبی اپنے آپ کو اولاد دینے پر قادر نہیں ہے تو باقی لوگوں کو اولاد کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ایک نقطے کی بات ہے۔ آج کل ہم پیروں فقیروں کے پاس جا کر کے اولادیں مانگتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے قریب ہو؟ کون پیر فقیر ہے؟ آپ مجھے نام بتائیں۔ کوئی پیر فقیر ایسا نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمتوں کا مالک ہو اور اللہ کے قریب ہو۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ اور رسول اللہ کے درمیان کا تو اتنا ہی فاصلہ ہوا تھا جو عرشوں پہ گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اولاد دینے پہ قادر نہیں ہے، تو باقی کسی اور کو اولاد
کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر ان کی بات تو چھوڑیے، آج کل کے 15ویں صدی کے پیروں فقیروں اور ملنگوں کے پاس جا کر کے اولادیں مانگتے ہو، کچھ تو خیال کرو، کچھ تو حیا کرو، اللہ کے حقوق لوگوں کو دیتے ہو، اللہ کی تعظیم والی عبادت اوروں کے درمیان میں بانٹتے ہو، خیال ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر میں دوسری بات بھی یہاں پر کر لوں کہ اللہ نے بیٹا دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شیر خوار بچے حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کے سرہانے کھڑے ہوئے اور ان کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم ہم آپ کی جدائی پر بڑے غمزدہ ہیں۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچہ جا رہا ہے، جدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے جانے والے بچے کو روک سکے۔ یہ قانون الہی ہے، یہ اللہ کے حقوق ہے۔ کسی کو زندگی دینا، ہوا یحیی و یمیت، کسی کو زندگی دینا اور کسی کو موت دینا، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان سے کام لینا تھا۔ اگر ان کی اولاد ہو جاتی تو یہ اپنی اولاد کی مصروفیت میں ہوتی، اولاد کی خدمت میں، اولاد کی پرورش میں، اولاد کی تعلیم میں، اولاد کی تربیت میں مصروف ہوتی۔ پھر تو لازمی بات ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا علم امت کو نہ دے سکتی، اس لیے اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا علم حضرت عائشہ امت تک پہنچائے۔ یہ اس کے اندر ایک حکمت تھی۔ اور اگر اولاد نہ ہوئی تو کون سی بڑی بات ہے، ان کا کوئی بچہ نہیں تھا، جسم سے پیدا ہوا، بچے ہوتے بھی تو کتنے ہوتے، 5 6 7 8 10 تک ہوتے تو کیا ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے پوری امت کے افراد کو سیدہ عائشہ کے بیٹے بنا دیا، اور باقی ازواج مطہرات مائیں ہیں تو لازمی بات ہے ہم ان کے بیٹے، ساری امت ان کی اولاد ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اندر ان لوگوں کے اندر شمار ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے فقاہت، متانت، سنجیدگی، علم، ادب، یعنی کہ تمام علوم کے اندر مہارت تامہ سے نوازا ہوا تھا۔ میں نے ایک روایت پڑھ لی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روایت کی ہے۔ فرماتے ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث قط، ہم اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے اوپر کوئی بھی مسئلہ مشکل نہیں آیا، یعنی جب بھی ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی مشکل مسئلہ آتا، کوئی پریشانی والا مسئلہ آتا، کوئی ایسی بات آ جاتی کہ ہم اس کے اندر متردد ہو جاتے، ہم پریشان ہو جاتے، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، تو فسألنا عائشہ، پھر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے کہ اماں جان اس مسئلے کے بارے میں آپ کے پاس کوئی علم ہے؟ الا وجدنا منہ علما، اس کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس مسئلے کے بارے میں کوئی نہ کوئی علم ضرور ہوتا تھا۔ الا وجدنا عندها منہ علما، سیدہ عائشہ کے پاس اس کا علم ضرور ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے 10 سال کا عرصہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارا ہوا ہے۔ کوئی بندہ آ کر کے 2-3 سال کسی بڑے عالم کی صحبت میں گزارے تو وہ لازمی بات ہے کتنا ماہر ہو جاتا ہے علوم اور فنون کے اندر۔ سب سے بڑے عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کی صحبت کے اندر 10 سال کا عرصہ گزار کر کے سیدہ عائشہ کے علم کی انتہا کیا ہوگی۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، یہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فاتح مصر کہا جاتا ہے، بات مختصر کرتا ہوں، بڑا تفصیلی وقت گزر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ عنوان سامعین محترم آپ کو کیا بتاؤں، یہ میرے پسندیدہ عنوانات میں سے ایک عنوان ہے۔ بخاری شریف میں جب فضائل الصحابہ کی بحث آتی ہے، اور مشکات شریف کے اندر جلد ثانی کے اندر جب باب مناقب الصحابہ کے ذیل میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر یہ احادیث آتی ہیں، تو میں
وہ جذباتی کیفیت میں آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ حضرت عائشہ کے ساتھ جو قلبی محبت اور جو قلبی الفت ہے، الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کر سکوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مشرکین مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، جاں باز کمانڈروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ دونوں صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، دونوں ایک ہی وقت میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ان دونوں کی وجہ سے کفر اور مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس طرح انہوں نے اسلام کے خلاف لڑ کر کفر کو فتح دلانے کی بہت بڑی کوشش کی تھی، اسی طرح جب وہ مسلمان ہو گئے تو اسلام قبول کر لینے کے بعد انہوں نے اسلام کا جو تحفظ کیا ہے اور اسلام کے لیے انہوں نے جو جان کپائی ہے، اس کی مثال بھی نہیں مل سکتی ہے۔ ایک غزوے کے اندر جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کے بھیجا، کمانڈر ان چیف بنا کر کے بھیجا، وہاں پر چلے گئے، پھر واپس آ گئے، اور فتح میں اللہ رب العزت نے غزوے میں فتح نصیب فرمائی۔ واپس آ کر کے بڑے خوش تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے نوازا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے کریم میں بیٹھ کے، بخاری شریف کی روایت ہے، پھر فرمایا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، من احب الناس الیک، یا رسول اللہ کائنات میں لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کی نظر میں کون ہے؟ ان کے دل میں اب یہ خیال ہے میں اتنی بڑی جنگ لڑ کے آیا ہوں، اتنے بڑے لشکر کو سنبھال کے آیا ہوں، اللہ رب العزت نے میرے ہاتھ میں اسلام کو فتح نصیب کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیں گے، اور اگر اللہ کے رسول نے میرا نام لیا تو دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کے لیے میرے لیے کافی ہے۔ ان کے ذہن کے اندر یہ ایک خیال آیا تھا کہ اللہ کے رسول میرا نام لیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ فرمایا عائشہ، فرمایا عائشہ، عائشہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا نہیں یا رسول اللہ ومن الرجال، مردوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ تو فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا ثم، فرمایا عمر، فرمایا ثم، فرمایا عثمان۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، میں خاموش ہو گیا، اور اس ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سب سے آخر میں کر دیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ بہت بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا ایک ایسا کمال جو کسی اور زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں نہیں آیا تھا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بی بی سے نکاح کیا، یا تو پہلے کسی اور کے نکاح میں تھیں بیوہ ہوئی، یا کسی اور کے نکاح میں تھی اور مطلقہ ہوئی، انہوں نے طلاق دے دی، سابقہ شوہر نے طلاق دے دی، اللہ کے رسول نے ان سے شادی کی، یا سابقہ شوہر فوت ہو گیا اور اللہ کے رسول نے اس سے شادی کی۔ تمام ازواج مطہرات کی یہی کیفیت ہے، سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے جب نکاح کیا تھا تو وہ کنواری حالت میں تھی۔ واحد یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ سعادت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اور ایک اور عظمت جو سیدہ عائشہ کی ہے کسی اور بی بی کے حصے میں نہیں آئی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غزوہ بنو مصطلق سے واپسی پر، جس طرح آپ نے تفصیل میں سنا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، واقعی افک پیش آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگا دیا جاتا ہے، الزام لگا دیا جاتا ہے، اور 40 دن قریب کے وقت میں وہی بند رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، سیدہ عائشہ پریشان ہے، ما لم اکتحل بنومی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ 40 دن گزر گئے تھے، میری آنکھوں میں ایک دن کے لیے نیند نہیں آئی تھی، اتنی میں پریشان تھی۔ ام رومان ان کی والدہ رو رہی ہیں، سیدنا ابوبکر رو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، باقی صحابہ اکرام پریشان ہیں، بڑی پریشانی ہے، بہت بڑی پریشانی۔
تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری شان میں، میری برات میں، میری تطہیر میں، میری پاکیزگی کے اعلان کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اور قرآن مجید میں سورہ نور میں 17 آیتیں میری فضیلت میں اتار دی۔ تو یہ بڑی عظمت کی بات تھی۔ یہ حضرت عائشہ کے علاوہ کسی اور کے مقدر میں نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء، مردوں میں تو بہت سارے لوگ کامل گزرے ہیں، تمام انبیاء کامل گزرے ہیں، تمام رسول کامل گزرے ہیں، تمام صحابہ کامل گزرے ہیں، لیکن ولم یکمل من الرجال ولم یکمل من النساء، عورتوں میں اگر کوئی کمال والی گزری ہے تو صرف 3 عورتیں ہیں، مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، اور آسیہ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ، اور خدیجہ بنت خویلد۔ یہ 3 عورتیں کامل گزری ہیں، کمال والی گزری ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کمال والی نہیں تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سب سے الگ لے لیا اور فرمایا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، عائشہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، عائشہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کی عظمتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا عائشہ کا مقام باقی تمام عورتوں کے اوپر ایسا ہے جس طرح کے سرید باقی تمام کھانوں پر فضیلت والا کھانا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کی مالک ہے۔ یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، ان کے اجتہاد کو دیکھیں بندہ حیرت میں رہ جاتا ہے، ان کی فصاحت کو دیکھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عورتوں میں حضرت عائشہ سے بڑی فصیحہ عورت عرب میں نہیں گزری ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالی جو تابعین میں بہت بڑے تابعی ہیں، بڑی عظمت والے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کانت عائشہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلم الناس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے بڑی عالمہ تھیں۔ یسألها الاکابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اکابر صحابہ ان سے سوال کیا کرتے تھے، ان کے پاس جا کر کے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رحمہ اللہ تعالیٰ، جو رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں چھوٹے، وہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اعلم بالقرآن ولا بفریضۃ، میں نے کسی کو قرآن کا بڑا عالم، علم الفرائض کا بڑا عالم، ولا بحلال و حرام، علم حلال اور علم حرام کا بڑا عالم، ولا بفقہ، فقہ کا بڑا عالم، ولا بشعر، شعر کا بڑا عالم، ولا بطب، اور طب ڈاکٹری کا بڑا عالم، ولا بحدیث العرب، عرب کی تاریخ کا بڑا عالم، ولا نسب، اور نہ علم الانساب کا بڑا عالم۔ یہ جتنے علوم بیان ہو گئے، عروہ بن زبیر فرماتے میں نے عائشہ سے ان علوم میں بڑھ کر کوئی عالم نہیں پایا ہے۔ یہ اتنی بڑی عالمہ ہے، عورت ہونے کے باوجود اتنی بڑی عالمہ ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام لوگوں کا علم جمع کر دیا جائے بشمول ازواج مطہرات، تمام لوگوں کا علم اور پھر بشمول ازواج مطہرات کے علم کو بھی جمع کر دیا جائے تو فرماتے ہیں فکانت عائشہ اوسعہم علما، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے بڑی عالمہ تصور ہوں گی، سب سے بڑی عالمہ تصور ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی الفت اور بڑا پیار فرمایا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، میرے ذہن میں آ گئی، عید کا دن تھا، حبشیوں نے میلہ لگایا ہوا تھا مسجد نبوی کے صحن میں، آ کر کے اپنے کرتب دکھا رہے تھے اور جہاد کی ٹریننگ ہو رہی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عمر میں کم تھی، اور یہ حجاب کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے، کوئی شخص اعتراض نہ کرے کہ انہوں نے مردوں کو کیسے دیکھا ہے، تو یہ حجاب کے حکم سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ کھیل، یہ تماشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ آ جاؤ دیکھو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا نقشہ بیان کیا ہوا ہے۔ نقشہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر یہ گردن میں، یہ اس جگہ میں
میں نے اپنی ٹھوڑی رکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال لگے ہوئے یہاں پر، اور اوٹ میں کھڑی ہو کر کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تماشا دیکھ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں ان کو سہارا دے کر کے، اور سیدہ عائشہ وہ کھیل تماشا دیکھ رہی ہیں۔ پھر آخر میں ایک جملہ فرماتی ہے، بڑا عجیب جملہ ہے۔ کوئی شخص سوال کر سکتا ہے کہ ام المومنین آپ نے کب تک وہ کھیل تماشا دیکھا، کب تک کھیل تماشا دیکھا؟ تو سوال کے بغیر ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے، اب خود ہی اندازہ لگاؤ، فقدرو، خود ہی اندازہ لگا دو کہ ایک چھوٹی ہو، عمر کم ہو، ایک لڑکی ہو، کھیل کود میں شغف رکھنے والی، شوق رکھنے والی لڑکی ہو، وہ کب تک دیکھے گی؟ فقدرو، اب یہ اندازہ تم خود لگاؤ۔ مطلب کیا ہوا کہ جب تک کھیل تماشا ختم نہیں ہوا تھا میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں کہا تھا کہ عائشہ میں تھک گیا ہوں، کب تک دیکھو گی؟ نہیں، یہ محبت کی علامت تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے سہارا دیا ہوا تھا اور کھیل تماشا دیکھ رہی تھی۔ آخری باتیں کرتے ہیں، آج کا سیکشن بڑا ہمارا طویل ہو گیا، بس صرف آخری باتیں کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں بیمار ہیں، بیماری بڑھ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری کے انتظار میں ہیں کہ ان کی باری کب آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں این انا غدن، این انا غدن، بخاری شریف کی مکرر روایت ہے، این انا غدن، کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا۔ تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں جانا چاہتے ہیں۔ تو تمام ازواج مطہرات نے مل کر فیصلہ دے دیا کہ ہماری طرف سے فیصلہ ہے کہ آپ اپنی بیماری کے باقی ایام سید عائشہ کے گھر میں گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے گھر سے جا کر کے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے۔ ایام مرض الوفات انہوں نے سید عائشہ کے حجرے میں گزار دیے، اور پھر وفات کے وقت کی جتنی روایتیں ہیں آپ جا کر کے دیکھیں، تمام کتابوں کے اندر سب سے زیادہ وہ روایتیں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ آخری بات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل رہی ہے، فرماتی ہیں بخاری شریف کی یہ مکرر روایت، باقی ذخیرہ حدیث کے اندر بھی مکرر روایت ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا تھا، تکیہ لگایا ہوا تھا، یعنی میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے سینے اور پیٹ کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تکیہ کے طور پر میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر گزرے، حضرت عائشہ کے بھائی، ان کے ہاتھ میں مسواک کی ایک ٹہنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بڑی غور کے ساتھ وہ دیکھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی چاہت ہے۔ کیوں؟ مسواک اللہ کے رسول پسند کیا کرتے تھے، بہت پسند، گھر سے نکلتے ہوئے سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، واپس آتے ہوئے سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، سوتے ہوئے سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، اٹھتے ہوئے جاگتے ہوئے سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں ان کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں نے عبد الرحمن سے فرمایا کہ عبد الرحمن مسواک دے دو، انہوں نے مسواک دے دی، اور مسواک لے کر کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تو وہ سخت تھی، دانتوں پر پھیرنا مشکل تھا، تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے نرم کر دوں؟ اللہ کے رسول نے سر سے اشارہ فرمایا ہاں نرم کر دو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک لی، اپنے دانتوں میں چبائی، اس کو نرم کیا، اس کو جھاڑا، اس کو صاف کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسواک دے دی، اور اللہ کے رسول نے وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں لگی ہوئی مسواک اپنے منہ میں استعمال کی۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت کا کرم میرے اوپر یہ ہوا، فجمع اللہ بین ریقی وریقہ فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ۔ بخاری شریف اٹھائیے، بابو مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتی، اس باب کے اندر
امام بخاری نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دنیا والی زندگی کے آخری دن میں اور آخرت والی زندگی کے پہلے دن میں. یہاں سے تو یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد جو زندگی ملی ہے اس کے اوپر دنیا کی کروڑوں اربوں خربوں زندگیاں قربان ہو سکتی ہیں، لیکن فی اول یوم من الآخرہ وہ آخرت والی زندگی ہے، وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاف فرمان ہے، اس کے اندر جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس خاتون ہے، وہ عظمتوں والی خاتون ہے کہ جن کا مقابلہ دنیا میں کوئی اور عورت نہیں کر سکتی ہے. آج کے سیکشن کے اندر ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے تھے. بات ذرا طویل بھی ہو گئی اور کچھ باتیں ایسی تھیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ نہیں کہہ سکا، درمیان میں اور بھی بہت ساری باتیں آ گئیں. بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، مقام، ان کی فضیلت اور ان کی بلندی، ان کی رفعت اور ان کی شان یہ نرالی ہے، انوکھی ہے، سب سے بلند ہے، سب سے عظمت والی ہے. اللہ رب العزت ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دلی محبت رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے مقام اور مرتبے کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے دشمنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین.